السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تمام امت مسلمہ اور خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 103 سے 107 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور آج ہم تفسیر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یہودی کیسے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآنی آیات کی اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 103۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگار بنتے، لَمَثُوبَةٌ تو ٹھکانہ پاتے، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، خیر بہتر، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے۔ اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تقولوا نہ کہو راعینا رائنا، وقولوا اور کہو انظرنا انظرنا، واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافر عذاب عذاب ہے علیم دردناک۔ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر رائنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مدینے میں رہنے والے بعض یہودیوں کی ایک شرارت یہ تھی کہ وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ سے کہتے تھے رائنا۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے۔ اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک تھا اور اس میں گستاخی کی کوئی معنی نہیں تھے، لیکن عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بد دعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لہٰذا اگر اسی لفظ میں عین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو وہ راعین بن جاتا ہے، جس کے معنی ہیں ہمارے چرواہے۔ غرض یہودیوں کی اصل نیت لفظ کو خراب معنی میں استعمال کرنے کی ہی تھی، لیکن چونکہ عربی میں بظاہر اس کا مطلب ٹھیک تھا، اس لیے بعض مخلص مسلمان جو یہودیوں کی دیکھا دیکھی اس لفظ کو بولنا شروع کر دیا انہوں نے۔ یہودی اس بات پر بہت خوش ہوتے اور اندر اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، اس لیے اس آیت نے مسلمانوں کو اس شرارت پر متنبہ بھی کر دیا کہ آئندہ اس لفظ کے استعمال پر پابندی بھی لگا دی، اور یہ سبق بھی دیا کہ ایسے لفظ کا استعمال مناسب نہیں جس میں کسی غلط مفہوم کا احتمال ہو یا ان سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہو۔ نیز اگلی آیت میں اس سارے عناد کی اصل وجہ بھی بتا دی کہ در حقیقت ان کو یہ حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی نعمت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں عطا فرما دی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس لفظ رائنا ہی کو چھوڑ دو، اس کی جگہ کہا کرو انظرنا، یعنی اے نبی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم بات کو سمجھ لیں۔ دوسرا یہ کہ توجہ سے بات کو سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ما یود الذین کفروا، اور جو لوگ نہیں چاہتے، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور مشرکین، ان ینزل کے نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیر کوئی بلائی، من ربکم
تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کو، من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا ہے، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ما ننسخ اور جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیاتی کوئی آیت، او ننسیہا یا اسے بلا دیتے ہیں، نعتی لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسا کچھ، علم کیا نہیں، تعلم جانتے تم، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ مختلف زمانوں کے حالات کی مناسبت سے شریعت کے فروعی احکام میں تبدیلی فرماتے رہے ہیں۔ اگرچہ دین کے بنیادی عقائد مثلاً توحید، رسالت، آخرت وغیرہ ہر دور میں ایک ہی رہے ہیں، لیکن جو عملی احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل کر دیے گئے تھے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان میں مزید تبدیلیاں واقع ہوئی۔ اسی طرح جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں نبوت عطا ہوئی تو آپ کی دعوت کو مختلف مراحل سے گزارنا تھا۔ مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل درپیش تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام میں تدریج اختیار فرمائی۔ کسی وقت ایک حکم دیا گیا، بعد میں اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا، جیسے قبلے کے تعین میں احکام بدلے گئے۔ یہودیوں نے بالخصوص اور دوسرے کافروں میں بالعموم اس پر یہ اعتراض اٹھایا کہ اگر یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو اس میں تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ آیت کریمہ اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بدلتے ہوئے حالات میں یہ تبدیلیاں کرتے ہیں، اور جو حکم بھی منسوخ کیا جاتا ہے اس کی جگہ ایسا حکم لایا جاتا ہے جو بدلے ہوئے حالات میں زیادہ مناسب اور بہتر ہوتا ہے، یا کم از کم اتنا ہی بہتر ہوتا ہے جیسے بہتر پہلا حکم تھا۔ علم تعلم کیا نہیں جانتے تم، ان اللہ کہ اللہ، لہ الملک کہ اسی کے لیے بادشاہت ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، من ولی نہ کوئی حامی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔